اللہ کیا کرا، ایک بابا کے گھر میں 4 بچوں کو پیدا کرا، تو جائیداد کا حق چاروں کا ہے نہیں ہے؟ کیا ہے کہ تم نہ خاموش بیٹھے تو میرے کو ڈر ہو رہا ہے، یہاں بھی ایسی کیا چاروں کا ہے نا؟ ایک جنا برا میں تے کو بھائی مانتا ہی نہیں رہے، میں بولے تھا ارے پھر نہیں مانا تو کیسا رہے بھائی، انہیں تیرے ہی بابا کا بیٹا ہے، انہیں میں مانتا ہی نہیں، میں اکیلا ہوں خالی بول رہا، تو آپ بولیں گے مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا انہیں۔ جب آپ امام صاحب کو مانتے، مفتی صاحب کو مانتے، امیر صاحب کو مانتے، لال رومال کو مانتے، شیخ صاحب کو مانتے، آپ جو ہے پیر صاحب کو مانتے، پورے صاحبوں کو مانتے، تو پھر ولی اللہ کو ماننے میں کیا ٹینشن ہے؟ امام صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر غوث اعظم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، غریب نواز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، بندہ نواز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ایک صاحب جواب دیا، نہیں مولانا ہم مانتے، مگر ہم ان کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے۔ میں بولا کیسا ماننا چاہیے؟ میرے کو بھی بول، میں بھی مانتا ہوں ویسی، تو انہوں ہماری طرح ہے۔ میں بولا میں ایسا نہیں مانتا، بولا میں انہوں ہماری طرح انسان ضرور ہے، بشر ضرور ہے، مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ بشر ضرور ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ اب دیکھو وہ کیسے بشر ہے، غوث الاعظم بشر ہے، انسان ہے، مگر اللہ نے ان کو کیسے کمال کا انسان بنایا، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر آیا، بہجت الاسرار میں روایت موجود ہے، ایک شخص اپنی بیوی کو لے آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، حضور میری بیوی کو جو ہے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے، کس کے دورے؟ مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا، کر کے آنکھ کھول کے بولے یہ مرگی کے دورے نہیں ہیں، یہ کوئی اس کا جسمانی مرض نہیں ہے، بلکہ آپ کی اہلیہ پر ایک جن قابض ہے، وہ جب جب اس پہ اپنا تسلط کرتا ہے اس وقت اس کو یہ دورہ پڑتا ہے، وہ جب جب اپنا پاور اس کے اوپر استعمال کرتا ہے، اپنے اختیارات اس پہ استعمال کرتا ہے، تب آپ کی بیوی کو یہ دورہ پڑتا ہے۔ پریشان ہوگا سن کے، سرکار یہ بیماری نہیں ہے؟ بولے بیماری نہیں ہے، اس کے روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں، ارے باپ رے باپ، لیمبو دیتے ہوں گے، ناریل دیتے ہوں گے، تعویذ بنائے ہوں گے، گنڈا پلیتا دیے ہوں گے، دیکھتے رہنا، جلاتے رہنا، دیکھتے رہنا، ایسا سوچ رہے ہیں نہیں؟ یہ چلر لوگوں کے کام ہے، وہ غوث الاعظم ہے، غوث الاعظم ہے، غوث الاعظم۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس شخص سے کہا کہ دیکھو، وہ پریشان ہو کے پوچھا سرکار پھر اب کیسا ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو گھر لے جاؤ، جب اس کو مرگی کا پھر سے دورہ پڑے تو اس کا کان پکڑو، اپنی اہلیہ کا کان پکڑو، اور اب اس کے کان کے قریب جا کر کہو کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ تجھے جلا دیا جائیں گا۔ اللہ اکبر۔ اس جن کا نام بھی بولے غوث پاک، بولے اس کا نام حانس ہے، بولے حانس۔ نظر دیکھو میرے غوث پاک کی، بولے اس کا نام، زور سے بولو، حانس۔ حانس کا رکھ لیں گے جا کے بچوں کا نام، وہ الگ مشکل ہے۔ ایک جنا کیا کرا، اپنے بچے کا نام فویل رکھ دیا۔ ارے بولا ایسا کہیں کو رکھا رہے؟ بولے تو میرے بڑے بچے کا نام فواد ہے، اس لیے وزن پہ فویل رکھا۔ بولا ارے میں بولا ہولے، فویل دوزخ کے گڑے کا نام ہے رے دیوانے، جو دکھا رکھ لیتا۔ عجیب و غریب دنیا ہے یہ، پاگل جاہلوں کا بازار ہے پورا، ہولوں کا بازار بن گیا ہے پورا، مارکیٹ پوری ہولوں کی چل رہی پوری۔ فویل نام رکھ لیا دیوانے والا، نکال، پاگل دوزخ کے گڑے کا نام ہے، پھر وہ بھی فویل ایسا گڑا ہے جس سے دوزخ بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ اتنا دردناک عذاب والے گڑے کا نام فویل ہے، بچے کا نام رکھ دیا فویل، پاگل۔ فواد کے وزن پہ فویل رکھ دیا کرتے، کہیں آپ بھی رکھ دیں گے حانس بول کے جا کے، جن کا نام ہے وہ۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا جن ہے، اس کا نام حانس ہے، جب پھر اس کو دورہ پڑے تو اس کے کان میں کہنا
سرکار عبد القادر نے کہا چلا جا ورنہ تجھے جلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب وہ شخص گیا گھر کو لے گیا, بیگم کو خوشی خوشی چلے گا نا, بولے چلو بیگم ہوگا کام, چلو اٹھو, بولے لے گیا گھر میں. پھر اس کے بعد اتفاق سے تھوڑی دیر کا دوڑا پڑے تو بیوی کا کان پکڑ کے بولا. اب ہوا کیا صاحب, یہ ہمارے سنیاں پرانے پٹھے, مصیبت رہی تو اس کو پیر صاحب یاد آتے, مصیبت ختم ہو گئی تو انہیں کبھی پیر صاحب کو یاد کرتا ہی نہیں. لوگوں کو بیماری آئی تو 5 وقت نماز پڑھتا, جیسے رپورٹ نارمل ہی چھوڑ دیتا. ایک صاحب مسلسل مسجد میں دکھ رہے ہیں, ارے بولا انہیں شیطان ایسا کیسا سدھر گیا بھائی, انہیں کیسا سدھر گیا, مسجد میں اتنا مسلسل دکھ رہا. بلکہ میں بولا نہیں کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے, ورنہ اتنی پابندی, اور انہیں نہیں کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے. میں ایک دن ہلو محبت سے پیار سے ٹھہرے ہاتھ میں نے کیا بابا خیریت کیسے ہیں بیٹے, ایسا کچھ بات کرتے. آج کل ماشاءاللہ اچھی پابندی جو نہیں مول صاحب, تھوڑے دن پہلے ٹیسٹاں کرایا, شوگر ہائی ہے مول صاحب میرے کو. بولا اماں اس واسطے آ رہا تو, اب گولیاں کھاتا, شوگر نارمل ہے تو پھر چھوڑتا نماز. یہ بندوں کی پرانی صفت ہے. یہ برا وقت آیا تو سجدے کرنا, برا وقت آیا تو درگاہوں میں نظر آنا, مصیبت آئی تو پیروں کا نظر آنا, جیسے راحت ملی سب کو بھول جانا. خوشی کے دنوں میں بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا, خوشی کے دنوں میں مرید پیر کو یاد نہیں کرتا, خوشی کے دنوں میں شاگرد استاد کو یاد نہیں کرتا, حتیٰ کہ بعض نالائق اپنے ماں باپ کو بھی یاد نہیں کرتے. نعوذ باللہ, بعض بدبختے اپنے ماں باپ کو بھی یاد نہیں کرتے. تو بہرحال ہوا کیا, وہ شخص اس کے بعد چلا گیا, ختم ہوگا مسئلہ. 10 سال کے بعد غوث اعظم سے ملا. کتنے سال کے بعد بولیے, 10 سال کے بعد ملا. مل کے خود تعارف کرا رہا, غوث پاک سرکار میں ایک مرتبہ آپ کا آیا تھا, میری اہلیہ کو لے کے آیا تھا, مرغی کا مرض تھا, آپ ایسا بولو. بولے میں بولا. تو غوث پاک مسکرا کے پوچھے پھر آپ بولے, جی ہاں سرکار بولا. پھر اس کے بعد دوبارہ دورہ پڑا. خدا کی قسم جب سے لے کے آج تک پھر کبھی دورہ نہیں پڑا. بولا بندے تو سب ہیں, انسان تو غوث اعظم بھی ہے, بشر تو غوث اعظم بھی ہے. ہمارا نام بولے تو جن ڈبل اثر کرتا, مگر غوث پاک کا نام بولے تو 10 سال تک واپس پلٹ کے نہیں آیا. 10 سال تک کا عرصہ گزر گیا تھا, پھر کبھی دورہ نہیں پڑا. یہ ہے میرے غوث پاک کے نام کی تاثیر. اسی لیے گھروں پہ غوث پاک کے نام کا جھنڈا لگتا ہے, کیونکہ ان کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے. اللہ نے ان کے نام کو رد بلا بنا دیا ہے. یہ انسان تو ضرور ہیں مگر ہماری طرح انسان نہیں, یہ محبوب خدا والے انسان ہیں, یہ مخرب خدا ہے. اللہ نے ان کو ایسی شان والا بنایا کہ آپ کو نہ صرف غوث دنیا بنایا, بلکہ اللہ نے آپ کو غوث العالمین بنایا ہے. سارے عالموں میں غوث پاک کی غوثیت کا ڈنگا بجتا ہے. آپ دنیا انسانوں کے لیے بھی غوث ہیں, آپ جنات کے لیے بھی غوث ہیں, آپ فرشتوں کے لیے بھی غوث ہیں. اللہ نے آپ کو اس شان کا مالک بنایا. مگر افسوس کی بات ہے آج ہمارے پاس ایسے غوث کا ذکر کم ہو گیا. ہر ایک جنا اپنی اپنی دکان لگا لیا, انہیں بول رہا میرے پیر صاحب, 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 انہیں بول رہا میرے پیر صاحب. ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے مہاراشٹرا کے ہی رہنے والے تھے. نلدرگ میں آپ کا مکان تھا, حیدرآباد میں آرام فرما رہے ہیں. محدث دکن ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس جلسے کو اہل بیت کی طرف منسوب کیا جائے اور جس جلسے کو غوث اعظم کی طرف منسوب کیا جائے, وہاں پر اوروں کا ذکر کرنا آقاؤں کی بے ادبی کرنے کے برابر ہے. ایسی شان کے مالک ہے یہ مقدس ہستیاں, ایسی شان کے مالک ہے حضرت غوث الاعظم دستگیر, حضرت سیدنا حضرات اہل بیت اطہار, ایسی شان کے مالک ہے.